اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے نہیں بنایا. یہاں ہمیں صرف تھوڑا وقت امتحان کے لیے رکھا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وہاں پر کبھی موت نہیں آئے گی. موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیں گے. موت آنی ہی نہیں. یہاں تو 40-50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر 40,000 سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان ہوگا. 40 لاکھ سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان ہوگا. 40 کروڑ سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان ہوگا. 40 ارب سال، 40 کھرب سال اور 40,000 کھرب سال، پدم سال. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. 40,000 سال میں کبھی سر درد بھی نہیں ہوگا اور کبھی پریشانی کی خبر نہیں سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کبھی پریشانی کی خبر نہیں سنیں گے. ہر طرف سے فرشتے آئیں گے، مبارک ہو تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی یہ اس کا بدلہ ہے. ایسے گھر ہوں گے جن کے اندر سے باہر کی ہر چیز نظر آئے گی. بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محلات، اور ہزاروں لاکھوں خادم، اور اللہ جل شانہ سے قرآن سنیں گے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے، اور جنت کی شراب اور جنت کے پھل اور جنت کی نعمتیں اور وہاں کے پرندوں کے گوشت، اور وہ اس زندگی کے لیے ہمیں بنایا ہے. یہاں تو صرف امتحان کے لیے رکھا ہے. ہم میں سے ہر ایک امتحان میں ہے. اور آخرت کی جو کھربوں کھربوں سال کی زندگی ہے اس کا دار و مدار اسی پر ہے. یہ بہت قیمتی زندگی ہے. اگر ایمان اور اعمال پر محنت کر لی تو آخرت میں اسی جسم کو اللہ اٹھائیں گے. یہ انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیوں کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی. اتنا سا فرق بھی نہیں آئے گا. انگلیوں کی جو لکیریں ہیں، پوری دنیا میں کسی کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، تو یہ لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی. اسی جسم کو اٹھائیں گے. اور اگر ایمان اور اعمال پر محنت کی ہے تو بہت زیادہ خوشبودار اور خوبصورت بنا کر جنت میں، اور اگر ایمان اور اعمال پر محنت نہیں کی تو بہت زیادہ بدبودار کر کے جہنم میں. قیامت کے دن اسی جسم کو اٹھائیں گے، چاہے دنیا میں اس کی لاش بھی نہ ملی ہو، لیکن اللہ سب کو اٹھائیں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے. کتنی دیر لگے گی جمع کرنے میں؟ فرمایا آنکھ بند کر کے کھولو، دیر لگتی ہے، ہمارے حکم پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگی. وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس دن ہم کہیں گے حشر قائم ہو جائے، قائم ہو جائے گا. اس دن اللہ جل شانہ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور فیصلے کا دن ہوگا. اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے کس کی شکل کیسی تھی، کس کا رنگ کیسا تھا. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم سارے کے سارے ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو. کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت تو تقوی والے کے لیے ہے، عمل والے کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے.
गुनाहों से बचता है, तक़वा इख्तियार करता है, नाफरमानी से बचता है, अहकामात को पूरा करता है, वो इज़्ज़त वाला होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे सहाबा से फरमाया कि तुम लोग ये समझते हो कि मेरे करीब मेरे रिश्तेदार हैं? ऐसी बात तो हरगिज़ नहीं है, मेरे करीब तो मुत्तकी लोग हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर जो वहाँ पहुँचे तो मेहनत करके पहुँचे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 6 साल बाद मुसलमान हुए हैं, लेकिन सबको पीछे छोड़ दिया, दूसरे नंबर पर आ गए और मेहनत करते रहे कि पहले नंबर पर आ जाऊं, लेकिन वो पहले नंबर वाला ऐसा था कि वो किसी को आगे निकलने नहीं देता था। तो मुकाबले करते थे, आपस में मुकाबले करते थे। नहीं, अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि ईमान और अमाल में एक दूसरे से मुकाबले करो, आगे बढ़ो, रेस लगाओ, कोशिश करो जी। तो इसलिए ईमान और अमाल में मुकाबले करना नहीं, ये थोड़ी सी ज़िंदगी हमें मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। यहाँ की थोड़ी सी गफलत लाखों साल रुलाएगी, और यहाँ हिम्मत से अमाल को करना करोड़ों साल के इनामात के मिलने का ज़रिया बनेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा बीवी बच्चे की जुदाई बर्दाश्त की, और अजर कितने खरबों साल मिलेगा। हमेशा 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 के लिए सारे जन्नती देखेंगे कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। सलामुन अला इब्राहीम। तो इसलिए अब यहाँ की मेहनत थोड़ी है, अजर बहुत ज़्यादा है। दुनिया की मेहनत का बदला एक दफ़ा मिलता है। एक दफ़ा गंदम लगाओ, काट ली, अगले साल फिर सारी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ईमान और अमाल की मेहनत पर एक एक अमल का बदला लाखों दफ़ा मिलेगा। अभी हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, इसका बदला दुनिया में भी मिलेगा, मौत तक, कब्र में भी, हशर में भी, आखिरत में भी। जन्नत में जाकर 1 करोड़ साल गुजर जाएंगे, फिर भी इस मगरिब का बदला मिलता रहेगा। तो ईमान और अमाल पर एक एक अमल पर लाखों करोड़ों दफ़ा बदला मिलता है, और बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए ईमान और अमाल की मेहनत में लगना, अल्लाह जल्ल शानहू ने फजल फरमाया, हमें अल्लाह ने चुना है, जैसे नबियों को चुना था। सारी मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा करके उनमें से चुना, फिर उनमें से भी चुना, उनमें से भी चुना। सबसे अफजल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सैयदुल कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात में से चुनकर फिर नबियों को चुना, सहाबा को चुना, और इस ज़माने में भी चुना, अल्लाह ने चुना है। 3 लफ्ज़ नबियों के लिए बोले, वो तीनों लफ्ज़ इस उम्मत के लिए भी बोले। इज्तबाकुम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया था हुवज्तबाहु, अल्लाह ने उनको चुना था। इस उम्मत का भी फरमाया हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें भी चुना है। जो लफ्ज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बोला वो इस उम्मत के लिए भी बोला, सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं। हाँ, इब्न जोज़ी ने 30 सिफ़ात लिखी हैं। 10 सिफ़ात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बयान की, फिर वो 10 सिफ़ात इस उम्मत के लिए बयान की। 10 सिफ़ात मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बयान की, वही 10 सिफ़ात इस उम्मत के लिए बयान की। फिर 10 सिफ़ात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई, वो 10 सिफ़ात फिर इस उम्मत की भी बताई। अपने हबीब और अपने खलील और अपने कलीम की जो सिफ़ात थी वो अल्लाह ने इस उम्मत को दी। इनकी उम्रें थोड़ी, लेकिन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ट्रेन का इंतज़ार करना पड़े कितना मुश्किल होता है, इस उम्मत को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पिछली उम्मतें पहले आईं, लेकिन जन्नत में इस उम्मत के बाद जाएंगी। हाँ, हदीस शरीफ में आता है पिछली उम्मतों के मुसलमान जमा होकर अल्लाह से पूछेंगे कि अल्लाह हमने आपकी इबादत 800 साल की, 600 साल की, 700 साल की, और ये उम्मत तो 30-40 साल, इनकी उम्रें ही बहुत छोड़ी थी, ये हमसे पहले क्यों जन्नत में चले गए? तो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाएंगे मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है। वो कहेंगे नहीं 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 अल्लाह, आपने तो जुल्म नहीं किया, ये उम्मत कैसे आगे निकल गई? तो अल्लाह फरमाएंगे इनको हमने जिम्मेदारी बड़ी दी थी, इनके अजर भी बड़े हैं, इनके अजर भी बड़ा है, इन पर मेरा फजल है, जिस पर मैं चाहूँ अपना फजल करूँ।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اور پچھلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی ایک مزدور سے صبح سے لے کر ظہر تک خدمت لیتا ہے اور اس کو 1 درہم مزدوری دے کر فارغ کر دیتا ہے، پھر دوسرے مزدور سے ظہر سے لے کر عصر تک کام لیتا ہے، اس کو بھی 1 درہم مزدوری دے کر فارغ کر دیتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تھے۔ یہود و نصارہ فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک کام کیا اور 1 درہم مزدوری ملی، کہ پھر تیسرے مزدور کو اس نے عصر کے بعد لگایا اور عصر سے مغرب تک صرف کام لیا اور مزدوری پچھلوں سے دگنی اور دگنی سے بھی زیادہ دے دی۔ عصر سے مغرب کتنا وقت ہوتا ہے؟ 5 بجے یہاں مغرب ہوتی، 4:45، 4:45 مغرب ہوتی ہے، 4:45 عصر ہوتی ہے، 5:45 مغرب ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بیچ میں بیان کا ملتا ہے۔ اس امت کا کام پچھلی امتوں کا کام 9 گھنٹے، 10 گھنٹے اور 1 درہم، اس امت کا کام آدھا گھنٹہ اور کئی درہم مزدوری مل گئی۔ قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی۔ تفصیل بتائی ہے، نوح علیہ السلام پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں، تو نبیوں کی بھی پیشی ہوگی۔ نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ میرا پیغام آپ نے اپنی امت تک پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے اللہ بے شک پہنچایا تھا۔ ان کی امت سے اللہ پوچھیں گے میرا پیغام تم تک پہنچا تھا؟ وہ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کوئی آتا تو ایمان لے آتے، کوئی خوشخبریاں سنانے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کہتے ہو میں نے پیغام پہنچایا ہے، آپ کی امت کہتی ہے پیغام نہیں پہنچا، گواہ لاؤ، آپ کا گواہ کون ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میری گواہ تو امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ میری گواہ ہے، کہ بلاؤ امت محمدیہ کو، امت محمدیہ پیش ہو جائے۔ یہ امت پیش ہوگی، کسی مجسٹریٹ کا دربار نہیں، رب العالمین کا دربار ہے۔ نبیوں کی گواہی یہ امت دے گی، اے اللہ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا، ہم گواہ ہیں۔ تو ان کی امت کہے گی کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، گواہی تو وہ دیتا ہے جو آنکھوں سے دیکھے، یہ تو تھے ہی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ اس امت سے پوچھیں گے کہ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن ظاہر کے حساب سے پوچھیں گے کیسے گواہی دی؟ تو یہ امت کہے گی کہ اے اللہ بے شک ہم نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن آپ نے ایک صادق و مصدوق ہستی کو نبی بنا کر بھیجا تھا، ایک سچ بولنے والی ہستی کو ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجا تھا، ان پر آپ نے قرآن اتارا تھا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، قرآن سچا، نبی سچے۔ اس قرآن میں آپ نے نوح علیہ السلام کی کارگزاریاں سنائی تھیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ یہ ساری نوح علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، وہ اپنے منہ پر کپڑے ڈال لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، میری بات ہی نہیں سنتے تھے، انفرادی دعوت بھی دی، اجتماعی دعوت بھی دی۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان بنائے، جس نے زمینیں بنائی، سورج اور چاند کو بنایا، اللہ کی بات، اللہ پر ایمان لے آؤ، استغفار کرو۔ تو ساری کی ساری دعوت، اے اللہ آپ نے بتایا تھا آنکھوں کے دیکھنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے کلام میں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تو غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے گواہی دی۔ پھر گواہوں پر اعتراض ہو جائے تو تزکیۃ الشہداء کی ضرورت پڑتی، صفائی کی ضرورت پڑتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت کی گواہی سچی ہے، اس پر ان کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی، نبیوں کی گواہی یہ امت دے گی، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، ان کی کرسیاں نبیوں کی کرسیوں کے ساتھ ہوں گی۔ اتنا فرق تو ہوگا کہ ان پہ تو نبوت کی مہر ہوگی، ان پہ نبیوں والی مہر نہیں ہوگی، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔
یہ جو اس امت کو جو عزت ملی ہے اور جو شرافت ملی ہے وہ صرف اور صرف اس عظیم ذمہ داری کی وجہ سے ملی ہے جو ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے. ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو دی. وہ تاج جو نبیوں کو پہناتے تھے ختم نبوت کی وجہ سے وہ تاج اس امت کو پہنایا, اور وہ عظیم ذمہ داری جو نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے وہ عظیم ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. یہ ہمارا اصل کام ہے. ہم تاجر نہیں ہیں, ہم زمیندار نہیں ہیں, ہم ڈاکٹر نہیں, ہم انجینئر نہیں. یہ تو فانی نسبتیں ہیں. آخرت میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ کون پٹھان ہے, کون پنجابی ہے, کون ڈاکٹر ہے, کون انجینئر ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اس دن ہم ایک نئی تقسیم کریں گے, اس دن نئی تقسیمیں ہوں گی. ہاں آج وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج مجرم ادھر آ جاؤ, ایمان والے ادھر آ جاؤ, ایمان والوں کی جماعتیں بناؤ, کافروں کی جماعتیں بناؤ. اس دن ایک نئی تقسیم ہوگی. اس لیے تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اس لیے یہ بہت تھوڑی زندگی ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے بنفس نفیس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف ایک ہی ذات نے کرنا ہے. ہمارے اور کامیابی کے بیچ میں چین, روس, جاپان, امریکہ کا کوئی تعلق نہیں. ہم ہیں اور اللہ ہیں. اللہ جل شانہ فیصلہ فرمائیں گے, اور اللہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس قریب والی ذات کو راضی کرنے میں نہ لگنا اور دور والی چیزوں میں کامیابیاں ڈھونڈنا, ایسے بے وقوف انسانوں کے پاس اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ کہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو, اس مچھر کے پر پہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو. یہ دنیا بے قیمت ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ کو راضی کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. طائف سے آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے کیا کہا؟ جب باغ میں پناہ لی تو آپ نے کہا اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن, طائف والے بھی میرے دشمن. پھر کہا کہ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے, اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں, اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں, وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى, اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. آپ نے امت کو نقل و حرکت پر ڈالا. بیٹھ جانا اس امت کے لیے موت ہے. 150 جماعتیں صحابہ کی اپنے سامنے روانہ کی, جاتے ہوئے ان کو ہدایات دیتے تھے, واپسی پر ان سے کارگزاری سنتے تھے. اس وقت مغرب کے بعد یہاں کارگزاری کا عمل ہوتا ہے. ہاں یہ کوئی امتحان لینے کے لیے نہیں ہوتا, وہ تو جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں سب پاس ہیں. ان کو ایک صبح ایک شام پر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ اجر ملے گا. پھر کارگزاری اس لیے ہوتی ہے, کارگزاری اصل میں آئندہ کے لیے ہدایات ہوتی ہیں. کسی موقع پر ساتھی کوئی بات کہتے ہیں تو ہم تو سب ہی سیکھنے والے ہیں, سننے والے بھی سنانے والے بھی سب سیکھنے والے ہیں, لیکن کوئی بات بزرگوں سے سنی ہوتی ہے وہ عرض کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جہاں ہم گئے وہاں نئے سے نئے ساتھی تھے, ان کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا. پھر کیا کیا؟ کہتے ہیں ان کو ہم نے کلمہ یاد کرایا, نماز یاد کرائی, غسل کے فرائض یاد کرائے. تو ان سے عرض کرتے ہیں کہ یہ آئندہ ایسے موقع پر ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت جی فرماتے تھے نئے سے نئے آدمی کو سب سے پہلے داعی بناؤ, دعوت سکھاؤ. دعوت سکھاؤ گے اس کے اندر کرنٹ پیدا ہو جائے, استعداد آ جائے گی. اب وہ ہم اس کے بعد کلمہ نماز ہی سکھائیں گے, وہ بنیادیں ہیں. لیکن اگر ہم نہ بھی سکھا سکے, ہم آگے چلے گئے تو وہ پیچھے پیچھے پھر کر سیکھیں گے, اب وہ چھوڑے گا نہیں. اگر ہم نے اس کو داعی نہ بنایا, صرف کلمہ نماز سکھا کر چلے گئے تو ماحول تو وہاں ہے نہیں, ہمارے جانے کے بعد وہ پھر پہلے جیسا ہو جائے گا. 70-80 سال ہو گئے, جماعتیں جاتی ہیں, کہتے ہیں وہاں ان کو کلمہ نماز بھی نہیں آتا. اس لیے کہ ہر ایک کلمہ نماز سکھا کر آتا ہے, دعوت پر نہیں ڈالتا. دعوت پر ڈال دیا وہ خود سیکھیں گے, مسجدیں خود بنائیں گے, ہمارے ذمہ نہیں ہیں. مدرسے خود بنائیں گے, ان کی ضرورت ہے. ہم تو ان کو دعوت پر ڈال دیں.
سعودیہ کے بادشاہ شاہ فیصل نے فرانس والوں کو کہا کہ پیرس میں میں مسجد بناتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، وہ بادشاہ ہو کے نہیں بنا سکا، بزرگوں نے جماعتیں بھیجی، انہوں نے وہاں پر محنت کی، اب وہاں پر 5000 مسجدیں خود بنائیں گے، 5000 مسجدیں بن گئی۔ اس لیے ہم تو ان کو دعوت پر ڈالیں، دعوت پر ڈالیں گے، احکامات پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، اعمال پر استقامت ملتی ہے، ایمان کے بقدر اخلاص آتا ہے، ایمان کے بقدر ہر عمل کی قیمت لگتی ہے، ایمان کے بقدر پورے دین پر چل سکتا ہے، ایمان کے بقدر تنہائیوں کے گناہوں سے بچے گا، ایمان کے بقدر، اور ایمان میں ترقی آتی ہے دعوت دینے سے۔ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ ہیں، اور ایمان میں ترقی ہوتی ہے دعوت دینے سے آدمی کے اندر مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے، جیسے کھیت کی زمین تیار کیے بغیر لاکھوں روپے کا بیج ڈال دو ضائع ہو جائے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ اگر شراب مکے میں حرام ہوتی تو کوئی نہ چھوڑتا، لیکن دعوت دیتے دیتے جو استعداد پیدا ہوئی ہے اب 100% نے چھوڑ دی۔ تو اس لیے دعوت ہم میں سے ہر ساتھی روزانہ دعوت دے گھنٹوں، اور مقام والوں کو بھی اس پر لگانا، نقد جماعت نکالنا، ہر جگہ سے کوشش کرنا، اور کارگزاری اعمال کی کارگزاری سنانی ہے۔ جو بھی ساتھی کارگزاری سنانے آئے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ہر کام بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں گے، اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا۔ نہیں پڑھیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے شیطان سارے داخل ہو جاتے ہیں، ایک شیطان اس گھر کے دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے سب شیطان آ جاؤ، یہ گھر شیطانوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہاں بسم اللہ نہیں پڑھتے لوگ، پھر کھانے سے پہلے نہیں پڑھتے، پھر وہ اعلان کرتا ہے آ جاؤ اس گھر میں سب شیطان آ جاؤ، یہاں رہنے کی جگہ بھی ہے، کھانے کی جگہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی نہیں پڑھتا تو شیطان ادھر بھی شریک ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہاں سب کچھ بسم اللہ کے بغیر ہے، یہاں سب کام ٹھیک ہیں۔ بسم اللہ، ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کرنا، بسم اللہ پڑھ کے لے، بسم اللہ پڑھ کے دے۔ اس لیے بسم اللہ شیطان کے لیے ایٹم بم ہوتی، قریب بھی نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ آسمان سے وبائیں نازل ہوتی ہیں، جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں چلی جاتی، اس لیے رات کو برتن کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دیا کرو۔ بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دیا، اب ساری دنیا کی شیطانی طاقتیں اس کو نہیں کھول سکتی۔ تو بسم اللہ پڑھ کے کارگزاری سنانی ہے، بسم اللہ پڑھ کے پھر پہلے بتائے کہ ہماری جماعت کراچی کی ہے، فلاں علاقے کی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے، ہماری تشکیل وہاں پر ہوئی تھی، فلاں علاقے میں ہوئی تھی، اور اتنی مسجدوں میں کام کیا، اتنی جماعتیں نقد نکلیں، اور ہم نے ان کو ہدایات دے کر رخصت کیا، اور مقامی کام کے اعتبار سے مسجد میں اتنا فائدہ ہوا۔ اس طرح کارگزاری سنانی۔ کارگزاری میں صفات بتانا، خوبیاں بتانا، عیبوں کو نہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، تمہیں لوگوں کے عیب دیکھنے سے روک دیں، وہ عیب جو خود تیرے اندر ہیں، جو عیب تیرے اندر ہیں، یہ تمہیں لوگوں کے عیبوں کو دیکھنے سے روک دیں۔ جو آدمی اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتا اسے لوگوں کے عیب بہت زیادہ نظر آتے ہیں، جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے اسے اوروں کے عیب نظر نہیں آتے۔ نہ تھی جب تلک عیبوں پہ اپنے نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب سے عیبوں پہ اپنے نظر تو نظروں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب سے اپنے عیبوں پہ نظر پڑی ہے تو اب کوئی بھی برا نہیں لگتا، سب ہم سے اچھے ہیں۔ اتہموا انفسکم وظنوا بالمؤمنین خیرا، اپنے اوپر بدگمانی کرو کہ میری تو ابھی تک دعائی مانگنا ٹھیک نہیں، مجھے تو دعائی نہیں مانگنی آتی، میرا ابھی تک تسبیحات میں دھیان نہیں جمتا، میرا ابھی تک یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، اور یہ تو ماشاءاللہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ بدگمانی کریں گے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، اچھا گمان رکھیں گے جواب نہیں دینا پڑے گا۔ اس طریقے سے صفات بتانا، وہاں والوں کی صفات بتانا، کمزوری اپنی طرف نسبت کرنی، اور جماعت نکلی تو یہ نہیں کہنا کہ ہم نے بہت محنت کی، یہ اللہ کو پسند نہیں، یوں کہنا کہ اللہ کے فضل سے نکل گئے، اللہ کے فضل سے جماعت نقد نکل گئی۔ اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔
यहाँ से चलते हुए क्या अमाल किए, रास्ते में क्या अमाल किए, वहाँ पहुँचकर बस्ती में दाखिल होने से पहले क्या अमाल किए, बस्ती में पहुँच गए तो दिन को क्या अमाल किए, रात को क्या अमाल किए, अमाल की कारगुजारी सुनानी है। करेंगे इंशाअल्लाह। अब जो जमातें काम करके वापस आई हैं उनके एक एक साथी कारगुजारी सुनाने के लिए आगे तशरीफ़ ले आएँ। कोई जमात बैरून मुल्क से काम करके आई हो, कोई जमात अंदरून साल की हो, कोई जमात पैदल चिल्ले की हो, कोई जमात बैरून के मेहमानों के साथ काम करके आई हो, अरबी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, कोई किसी और ज़ुबान वाले हैं, फ़ारसी वाले हैं जी, कोई जमात मेहमानों के साथ काम करके आई हो, उनको भी अपने मेहमानों को लेकर आना चाहिए, उनको कारगुजारी सुनवानी चाहिए जी। और एक दरख्वास्त ये है कि हम लोग सारी दुनिया को छोड़कर आगे हैं, बीवी, बच्चे, दोस्त, कारोबार, दुकान, सबको छोड़कर आगे, लेकिन दो दुश्मन हमारे साथ आए हैं। एक अंदर का दुश्मन है नफ्स और एक बाहर का दुश्मन है शैतान। जिस आदमी के अंदर और बाहर का दुश्मन आपस में मिले हुए हों वो कितना खतरे में होगा। दुनिया का दुश्मन मार दे तो आदमी जन्नत में जाता है, ये दोनों जिसको मारते हैं तो जहन्नुम में भेज देते हैं, बड़े ख़तरनाक है, नज़र भी नहीं आते हैं। इसलिए उनसे बच कर रहना है, अमाल में लगे रहेंगे, बचे रहेंगे। होता क्या है, थोड़ी देर बाद शैतान किसी के कान में आकर कहेगा कि जब तुम घर में थे ना तो शैतान तो नहीं छोड़ता ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़िबा करने ले जा रहे थे तो शैतान बहुत सटपटाया, उसने कहा मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा। अब उसकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाकर रोकता, उनकी ईमानी ताकत को वो खूब जानता था। इसलिए औरत की शक्ल में उनकी बीवी के पास गया, वहाँ जाके रोना शुरू कर दिया। उनकी बीवी ने पूछा क्या हुआ, कहा तेरी दुनिया ही तबाह हो गई। कैसे? कहा तुम्हारा एक ही बेटा है, उसको ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो उनकी बीवी ने कहा ये नहीं हो सकता, कोई बाप भी बेटे को ज़िबा नहीं करता, ये तो अल्लाह के रसूल हैं। तो उसको मजबूरन कहना पड़ा। उसने कहा नहीं करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। जब ये सुना तो उनकी बीवी ने कहा कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर मैं भी तैयार हूँ कि मेरे बेटे को ज़िबा कर दिया जाए। मुझे भी साथ ले जाते तो अच्छा था, मैं टांगे पकड़ लेती, हाथ पकड़ लेती, फिर तो 100 इस्माइल भी कुर्बान हैं। और उसको कहा कि तू शैतान है। इसका साफ मतलब है जो अल्लाह के हुक्म से रोकता है, निकल हमारे घर से। होंगे तो बीवी बड़ी पक्की है, लेकिन शैतान असर नहीं लेता, लगा रहता है कोशिश में। फिर उनके बेटे के पास गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं, उंगली छुड़ा के भाग जाओ, बहुत सख्त दर्द होता है। हाँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा ये कह रहा है, तो उन्होंने फरमाया ये शैतान है, पत्थर मारो इसको। पत्थर मारे, वो ज़मीन में चला गया। फिर निकल आया, कब भाग जाओ, फिर निकल आया। 3 जगह पत्थर मारे थे। ये जहाँ हाजी पत्थर मारते हैं ये उसी सुन्नत को ताज़ा करते हैं। ये हज और उम्रा, ये सफ़ा मरवा की साई, हाँ, वहाँ दौड़ना जहाँ माई हाजरा दौड़ी थी, नबियों के सरदार आएंगे उनको भी यहाँ दौड़ना पड़ेगा। कुरैश की औरतें छुप छुप के हुजूर को देखती थीं, और हम देख रही थी कि आपने लुंगी बांधी हुई थी और आप वहाँ दौड़ रहे थे। आप तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, तो इसलिए वो आपको देखती थी छुप छुप कर। तो इसलिए नबियों के सरदार को भी यहाँ दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाजरा का दौड़ना अल्लाह को पसंद आ गया है। जिसकी कुर्बानी पसंद आ जाए, तो हाँ लिखा हुआ है खाना वत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ये खाना काबा के तवाफ़ और ये सफ़ा मरवा की साई और ये मिना की कुर्बानियों को ज़िबा करना और ये मिना में कंकरियाँ मारना और ये मुज़दलिफ़ा और अराफ़ात, ये सारी की सारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादों को ताज़ा करना है। सहाबा ने बड़ी ईद के दिन पूछा मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ, ये हुक्म कहाँ से आ गया? फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की यादों को ताज़ा करने के लिए है। बेटे के गले पे ऐसे छुरी चलाई थी, आज तो बकरे पे चला रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो बेटे को भी कुर्बान कर दूँगा। तो इसलिए ये उन यादों को ताज़ा करने के लिए। तो इसलिए जो है मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अब कारगुजारी में
कारगुजारी में अमाल की कारगुजारी सुनानी है, अमाल की कारगुजारी। तो शैतान तो छोड़, बात ये चल रही थी कि शैतान ने तो उनको भी नहीं छोड़ा, कितनी दफ़ा रोकने की कोशिश की। तो थोड़ी देर बाद शैतान आएगा और कान में कहेगा कि जब तुम घर में थे ना तो मगरिब के फ़ौरन बाद खाना खाते थे, अब देखो मगरिब के बाद आधा घंटा गुजर गया है और रायविंड वालों का कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है कि आज बयान सुबह तक चलता रहे, क्या पता चलता है, रायविंड का बयान आज सुबह तक ही चलता रहे। इसलिए तुम चुप करके उठ के जाओ और खाना खा के वापस आ जाओ। हालांकि हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है। 8 बजे इशा की अजान होती, 8 बजे, तो 8 बजे से 15 मिनट हमारी तरफ से आपको हदिया है, 7:45 छोड़ देंगे, 1 घंटा भी नहीं रहता, पौना घंटा इज्तिमाई अमल में रह गया, फिर ख़त्म हो जाएगा। अब पौना घंटा इज्तिमाई अमल है, उसके अंदर उठ के नहीं जाना चाहिए। आखिर में फरिश्ते ऐलान करते हैं कि अब तुम्हारे बुराइयों को नेकियों से बदल दिया। वो ऐलान सुनकर फिर उठकर जाना है, उससे पहले नहीं जाना। हम 15 मिनट 20 मिनट रायविंड का इज्तिमाई अमल छोड़ देंगे, ये नुकसान सारी ज़िंदगी इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं जब रायविंड आओ तो अपने तकाजे साथ लेकर ना आया करो। रायविंड में मैं बैग सिलाई करवाऊंगा, रायविंड में मैं बाल कटवाऊंगा, रायविंड में मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। यहाँ तो बुजुर्ग एक बात हमारे अंदर भरना चाहते हैं सुबह से लेकर रात तक। अब अगर हम आधी बात सुनेंगे, आधी नहीं सुनेंगे तो वो समझ ही नहीं आएगी, बाद में पता नहीं क्या कहा था। कई साथी आकर पूछते हैं आपने ये कहा था कि भाई ये तो नहीं कहा था, अब ध्यान से नहीं सुना तो वो फिर पता ही नहीं चलता क्या कहा था। तो इसलिए शुरू से लेकर आखिर